اور ان موجودہ حالات میں مومنین کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے، فروئی اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے، آپس میں ہی الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے ان علماء کو قدر کی نگاہ سے ہم اس لیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی موجودہ حالات کے متعلق ہے اور باطل قوتوں کی طرف سے ایک سازش، ایک بہت بڑی سازش، ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور اس میں کچھ میڈیا چینلز ان کے اعلی کار بنے، انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ میڈیا گروپس نے اس پروپیگنڈا کو عام کرنے کی کوشش کی۔ اس کو ہم بے نقاب کریں گے اور یہ سازش، یہ پروپیگنڈا کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف تھا، محبان اہل بیت کے خلاف تھا، کیونکہ یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں رہی کہ ان کی اگر دشمنی ہے تو صرف اور صرف علی والوں سے ہے اور کسی کے وہ مخالف نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی والے ہی ہیں جو ان کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں صہیونی ریاست نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ انہوں نے شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دی اور ایسے اقدامات کیے، ایسی حکمت عملی بنائی کہ جس میں فرقہ واریت پھیلے، خصوصاً لبنان میں انہوں نے یہ کچھ کیا۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے براہ راست شیعہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ ان کے وزیر اعظم کی جانب سے باقاعدہ تقریر کی گئی، خطابات کیے گئے اور اس میں شیعہ علماء کی براہ راست اس نے کھل کر مخالفت کی اور لوگوں کو ان کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی، لیکن اس دوسرے مرحلے میں وہ لوگ بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے اور یاد رہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، اس کو سائیکولوجیکل وارفیئر کہا جاتا ہے۔ ذہنوں سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی بھی جنگ میں مخالفین کے حوصلوں کو پست کرنا ہو، اس حوالے سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، لیکن وہ عوام میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں جب یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی چیز کے پیش نظر 2 ہفتے پہلے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ایک خبر کو ہوا دینا شروع کی گئی اور وہ خبر تھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای صاحب کے حوالے سے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ پھر 2 دنوں بعد کہا گیا کہ وہ کوما میں چلے گئے ہیں اور یہاں تک خبریں نشر کی گئیں کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہے۔ خصوصاً انڈین میڈیا نے اس میں بہت زیادہ اپنا کردار ادا کیا۔ زیادہ تر فیک نیوز، مشہور ہے انڈین میڈیا فیک نیوز کو نشر کرنے کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ موت برحق ہے اور ساری دنیا یہ بات بھی جانتی ہے کہ علی والے شہادت سے نہیں ڈرتے، شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھ، مرنے سے نہیں ڈرتے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، یہ پروپیگنڈا کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں تک خبریں نشر کر دی گئیں کہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب جو کہ ان کے بیٹے ہیں وہ اگلے سپریم لیڈر ہوں گے، وصیت نامہ بھی آ گیا، سب کچھ انہوں نے کر دیا۔ اور گزشتہ 2 دنوں سے تو یہ اتنی تواتر کے ساتھ عالمی میڈیا پر یہ خبریں آئیں، نیوز ویب سائٹس پر، کہ ایران کے لوگ بھی اس شک و شبہ میں پڑ گئے کہ کیا واقعی ایسا کچھ تو نہیں ہے۔ لیکن باطل کی طرف سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کا آج دی اینڈ اس وقت ہوا اور اس جھوٹ کا اختتام ہو گیا کہ جب آج ایک عرصے کے بعد سید علی خامنہ ای صاحب نے عوامی اجتماع میں شرکت کی اور سب سے پہلے انہوں نے یہی پیغام دیا لبنان کے عوام کے نام کہ آپ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اور پھر انہوں نے مجتبیٰ امانی جو کہ ایران کے سفیر ہیں لبنان میں، ان سے بھی ملاقات کی، ان کی عیادت کی، ان کا حال دریافت کیا، کیونکہ 2 مہینے پہلے پیجر حملے میں یہ زخمی ہو گئے تھے۔ اور اس ملاقات کا مقصد، اس عوامی اجتماع میں شرکت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ ہم اپنے موقف پر بھی قائم ہیں اور اس پروپیگنڈے کو بھی بے نقاب کر دیا کہ جو مستقل ایک عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ اور علی والوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ اسلام دشمن قوتیں اگر کسی شخصیت کی مخالف ہیں، کسی کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، تو وہ جس شخص کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اور ان موجودہ حالات میں مومنین کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے، فروئی اختلاف کو ہوا دی جاتی ہے، آپس میں ہی الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنے عقائد اپنے پاس رکھیں، ان معاملات پر بحث نہ کریں، لیکن موجودہ وقت میں عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے ان علماء کو قدر کی نگاہ سے ہم اس لیے دیکھتے ہیں
کیونکہ صرف یہی ہیں جو کہ ظلم کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کی طرح بکے نہیں ہیں، اہل بیت کی تعلیمات پر، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، وگرنہ دوسروں کے جو حالات ہیں، عرب دنیا کے جو دیگر حکمران ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیسے کیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں۔ سعودی عرب میں کس طرح سے فحاشی کو، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، وہاں پر فنکشنز منعقد ہو رہے ہیں اور وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی ویڈیو کی۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ شیعہ علماء ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جو سیرت اہل بیت پر بھی عمل پیرا ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔